نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم النبی الخاتم کے آخری درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ وہ ذات جو آنے کے لیے آئی، جو آ کر گئی نہیں بلکہ آتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، چڑھتی چلی گئی، اور اس شان سے آئی کہ اس کے دعوے سے پہلے اس کی دلیلیں آئیں۔ دعوی نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن شخصی عظمتوں کا اظہار اس سے بہت پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ پھر مکی زندگی میں جن کے دل کی پاکیزگی کو سب کے سامنے پیش کیا گیا، مدنی زندگی میں ان کے دماغ کی عظمتوں کا اظہار ہوا، یہاں تک کہ انہیں دور والوں نے بھی ویسا ہی پایا جیسا قریب والوں نے پایا تھا۔ دور والے بھی ویسا ہی پا رہے ہیں جس طرح قریب والے پا رہے تھے، حتیٰ کہ آج ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے اپنا نسب اور دادا پردادا کا نام، کام اور زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنا ان کا نسب نامہ محفوظ ہے، جس قدر ان کا کام اور زندگی محفوظ ہے۔ تو وہ ذات جو آنے کے لیے آئی اور آ کر گئی نہیں بلکہ موجود ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی اور آئے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ بیکار ہے، اور دعویٰ کرنے والا فالتو اور زمین پر بوجھ ہے، کیونکہ جب نبی موجود ہے تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں اگلے نبی کے آنے کی، ایک جو پہلے آیا ہے وہ آ کر جا چکا ہو، اور دوسری صورت کہ نبی کی ضرورت محسوس کی جائے، زمانہ ان کا منتظر ہو، ان کا انتظار کر رہا ہو۔ یہاں صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آتے ہی چلے گئے، وہ گئے ہی نہیں، تو لہٰذا اگلے نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں، واضح انداز میں قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کا اظہار بھی فرما دیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ اعلان نہ بھی کیا جاتا، تو جب آنے والا گیا ہی نہیں تو پھر کسی اور کی ضرورت کیسے محسوس کی جا سکتی تھی؟ جن صفات و کمالات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی شان اور اسی آن کے ساتھ چمکتے ہوئے آفتاب اور دمکتے ہوئے سورج کی مانند وہ تو اب بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر خطے میں موجود ہیں۔ ان کا وجود مغرب میں بھی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح مشرق میں وہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ وہ سب کے لیے برابر ہیں، سب کے لیے یکساں ہیں۔ وہ فضا میں بھری ہوئی ہوا ہیں جس میں سب سانس لیتے ہیں۔ وہ وسعت کون و مکاں کا وہ نور ہیں جس میں سب چلتے ہیں، پلتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں۔ یقیناً ان کی ضرورت جتنی چھٹی صدی کے باشندوں کو تھی، اتنی ہی ضرورت اس وقت بھی باقی ہے، اس وقت بھی موجود ہے، کیونکہ انسانیت جس وقت وہ آئے تھے اس وقت جس قدر پیاسی تھی، اسی طرح یا شاید اس سے بھی بڑھ کر اب بھی پیاسی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کی برکت کو حاصل کیا ہے اور وہ ایمان والے بنے ہیں اور انشاءاللہ خطرے سے بچ گئے ہیں، لیکن کیا اب بھی دنیا کی حالت ویسی ہی نہیں ہے؟ کیا اب بھی ہندوستان اور اس کے آس پاس کے اطراف میں کیا اسی طرح بت پرستی نہیں ہو رہی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہی تھی؟ کیا اسی طرح جاپان، چین اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اگرچہ کچھ ماننے والے بھی موجود ہیں جو اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح وہ لوگ بھی گمراہ ان میں موجود نہیں ہیں جو شرک میں اور دوسری برائیوں میں مبتلا ہیں؟ اور مشرق کو تو چھوڑیے، وہ مغرب جس کی ترقی کا ڈنکا پٹ رہا ہے، جس کی ترقی کا ہر طرف شور ہے، زور ہے، کیا وہ مغرب بھی ہدایت پا گیا؟ کیا وہ مغرب سیدھے راستے پر آ گیا؟ تو جیسے وہ لوگ پہلے باپ بیٹے اور ایک تین ہے اور تین ایک ہے کہ جھگڑوں میں مبتلا تھے، تو اب بھی وہ ان چیزوں کو پوجنے پر مجبور نہیں ہے جو چیزیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کی توفیق سے ہی ایجاد کی تھیں۔ تو اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کی توفیق تھی اس کو پوجتے، لیکن انہوں نے انہی اشیاء کو پوجنا شروع کر دیا۔ جیسے پہلے والے سورج کی شعاؤں کو، آگ کے شعلوں کو پوج رہے تھے اور ان سے متاثر ہو رہے تھے، تو بعد میں آنے والے برق کی قوت
اسٹیم، پیٹرول، توانائی، انٹرنیٹ، جدید سائنس اس سے متاثر ہے، اور اس سے وہ اسی کو گویا اپنے دلوں میں معبود بنائے بیٹھی ہے۔ جیسے پہلے والے اپنے بزرگوں، سورماؤں، بہادروں کے بدھ بناتے تھے، کیا بعد والوں نے اسی طرح اپنے لیڈر اور قائدین کے مجسمے اور ان کی تصویروں کو وہ عزت اور بڑائی کا مرتبہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا اسی طرح اس کو مقام نہیں دیا جا رہا؟ جیسے پہلے والے، جس پر لوگ ہنستے بھی ہیں کہ 40 کروڑ یا اس سے بھی اس کے آس پاس دیوتاؤں کو اور معبودوں کو وہ اپنا سمجھ رہے تھے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کاش کوئی فہرست بناتا اور ہمیں بتاتا کہ موجودہ جدید دنیا کس کس طرح کے بتوں کو اور کس کس طرح کی خدائی کے تصور کو اپنے دلوں میں بٹھائے بیٹھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فرق کیا ہوا؟ جیسے پہلے تھے ویسے ابھی ہیں۔ پہلے والے بھی جیسے بتوں کی عبادت میں چور چور تھے، اب بھی اسی طرح حالت یہی ہے کہ لوگ بتوں کی اور غیر اللہ کی عبادت میں ٹوٹے پڑے ہیں اور اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف اس قدر ہے کہ پرانوں کے معبود بھی پرانے تھے اور نیوں کے معبود نئے ہیں۔ پرانوں کو پرانے معبودوں میں عجائب اور عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں اور وہ ان کی بت پرستش پر مجبور ہوئے، اور نئے لوگ نئی مخلوقات اور جدید انداز کی چیزوں سے متاثر ہوئے اور ان کی پرستش میں لگ گئے۔ اس فرق کے علاوہ ان میں فرق ہی کیا ہے؟ اگر کوئی آلہ ایسا ایجاد ہو اور آلہ موجود ہو جس سے ناپا جائے کہ پچھلے لوگ کس انداز سے ان کے دلوں میں معبود کا تصور تھا اور کتنا احترام تھا، اور آج کے لوگوں کے دلوں میں جو باطل خدا ہیں ان کا کیا تصور ہے، تو شاید ابھی والوں کے حالت بھی ویسے ہی نکلے گی جس دور میں نبی آئے تھے ان لوگوں کی حالت تھی، بلکہ ممکن ہے اس دور والوں کی حالت اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ملے۔ ہم سنتے ہیں، آج کے دور میں بھی سنتے ہیں، جس وقت مصنف نے کتاب لکھی اس وقت سے یہ ایک ڈھنڈورا ہے۔ لوگ اپنی تحریر میں کہتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں، گفتگوؤں میں، تذکروں میں، نیوں کا انداز وہی کا وہی ہے، وہ اپنے معبودوں کے نام لیے بغیر گزرتا نہیں ہے۔ بجلی کا، برق کا، بھاپ کا، تار کا، ریل کا، سیاروں کا، طیاروں کا، فیکٹری کا، ملوں کا، بینکوں کا، سرمایوں کا، اور دولت کا، اور یہ مادیت کا ایک ایسا ذکر ہے جس سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا، کوئی محفل خالی نہیں جاتی کہ جس سے یہ اپنے معبودوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اتنا ذکر تو شاید ایک خالق کو پوجنے والے بھی اللہ کا نہ کرتے ہوں، لیکن یہ لوگ اسی انداز سے اللہ کو، اپنے معبودوں کو، ان باطل معبودوں کو پکارتے ہیں، جس سے ان کی اس معبودیت سے متاثر ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلوں نے انسانیت کو ذلیل کیا، اور کس انداز سے ذلیل کیا کہ جو خدائی کے لائق نہیں تھے ان کو خدا بنا بیٹھے، حتیٰ کہ جانوروں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا بنا بیٹھے۔ اور پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ جو ایک خدا کو مان لیتا ہے، ساری مخلوق اس کے آگے جھکتی ہے، اس کی خدمت گار ہوتی ہے، اور جب کوئی ایک خدا کو نہ مانے تو وہ ہر کسی کے آگے جھکتا ہے، وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ یہی ہمارے سامنے اس صورت میں آیا جب انسانیت نے اس دور میں ایک اللہ کو چھوڑا تو وہ غیروں کے آگے جھکے، اور اس دور میں بھی جب انسانیت نے ایک اللہ کو چھوڑا تو وہ اسی طرح غیروں کے آگے جھک رہے ہیں، دوسروں کی، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی بڑائی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے والے انسانیت کی توہین کر رہے تھے، اسی طرح بعد والے بھی انسانیت کی توہین کر رہے ہیں۔ پہلے والوں نے انسانیت کی توہین کی بندر کو پوچھ کر، تو کیا بعد والے بندر سے اپنی نسل کو جوڑ کر اور ارتقاء پر یقین رکھ کر کیا وہ انسانیت کی توہین نہیں کر رہے؟ کیا وہ یہ کہہ کے کہ اس خدا کی مخلوق ہونے سے، اللہ کی مخلوق ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ ایک اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اپنا رشتہ ان بندروں سے جوڑتے ہیں کہ ہم ان بندروں کی ارتقائی نسل ہیں، اور اس طرح انسان بندر سے بنا ہے؟ تو اس سے زیادہ انسان کی توہین اور تذلیل کیا ہوگی؟ اور اس بات پر وہ نہ صرف فخر محسوس کیا انہوں نے، بلکہ کتابیں لکھیں، دلائل دیے، اور انسانیت کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کتنی عجیب، کتنی حیرت کی، کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے، فائدے، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا فائدہ ہے، ایک سوائے انسان کے، اگر ہم ان کے اس بات کو صحیح مان لیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ پانی کس لیے ہے، تو پانی انسان کے لیے ہے۔ اگر انسان نہیں ہوگا تو پانی کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر
انسان نہ ہو تو سورج کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ نے پانی بنایا، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ انسان ایسا ہی ہے، بیکار ہے، تو اس سے زیادہ یعنی گویا دنیا میں انسان سے زیادہ فالتو، لا یعنی اور بیکار چیز تو کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ اصل میں یہ انسان اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کا دنیا میں کوئی اور کام نہیں بچ جاتا، یہ اس سے زیادہ بیکار چیز دنیا میں نہیں رہ جاتی۔ ایمان اور عقیدے میں بعد والے پہلے کی طرح ہیں، یہ بات تو یہاں تک سمجھ میں آئی۔ بات یہ ہے کہ عمل میں بھی بعد والے پہلوں سے مختلف نہیں ہیں۔ جیسے پہلے والے جاہل تھے اور شراب پیتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، سود خور تھے، جواری تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، مار دیتے تھے، اور اس خوف سے کہ ان کو کھلانا نہ پڑے، اور بھوک کے اندیشے سے، بھوک کے خوف کی وجہ سے ان کو زندہ مار دیا کرتے تھے۔ کیا یہی ساری باتیں آج کے دور میں نہیں ہو رہی؟ کیا اب بھی جدید آج کا تعلیم یافتہ انسان ان تمام برائیوں میں عملی طور پر مبتلا نہیں ہے؟ پہلے اگر ایران میں مزدک نامی ایک شخص تھا جس نے زر زمین سب سے لے کر سب کو دینے کی بات کی، اور یہ گویا جیسے وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، تو بعد میں آنے والے 20ویں صدی کے آغاز میں جو اشتراکیت، رشیا میں، روس میں جو اشتراکیت یا کمیونزم اور سوشلزم کا تصور ہے، کیا وہ بھی یہی نہیں تھا کہ سب سے حکومت لے لی، سب سے مالک کوئی بھی نہیں ہوگا اور پھر سب کو دے دی جائے، عوام کی حکومت ہوگی، اسی طرح کے دعوے کیے گئے، اور اس کے بعد ان کے عقائد میں جس طرح کا فتور اور عمل میں جس طرح کی خرابیاں آئیں، اس سے دنیا اچھی طرح واقف ہے۔ پہلے اگر ایران میں مانی شخص تھا اور اس کے شاگرد تھے، وہ توالد و تناسل کے آلات ہی کو فنا کرنے کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان ہی کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے، تاکہ برائیوں کی جڑ یہ انسان ہے، لہٰذا انسان کو دنیا میں آنے سے روکو۔ تو کیا بات کے دور میں اور ابھی برتھ کنٹرول کے ذریعے سے اسی طرح انسان کو دنیا میں آنے سے نہیں روکا جا رہا؟ کیا بھوکا مر جانے کے خوف سے بچوں کو دنیا میں آنے سے نہیں روکا جا رہا؟ تو حالات تو بالکل ویسے ہی ہیں، جو تباہی پہلے تھی وہ تباہی اب بھی موجود ہے۔ مصنف نے اس طرح کی کچھ مثالیں اور بھی دی ہیں، اور ان کے بعد یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ماضی کی کوئی بھی خرابی، کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جو پہلے کے دور میں تھی اور اب نہیں۔ جیسے حالات پہلے تھے وہی حالات اب بھی ہیں، تو جیسے نبی کی ضرورت اس وقت تھی ویسی ہی نبی کی ضرورت اب بھی ہے، اور نبی گیا نہیں، لہٰذا کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں، جیسے مصنف نے اس کتاب کے شروع میں بھی کہا تھا کہ وہ آنے والا ہے جو آنے ہی کے لیے آیا، پھر جس طرح آج وہ ہم میں موجود ہے اس کی ضرورت موجود ہے۔ ان سب کو دیکھ کر اب بھی کوئی شک کر سکتا ہے کہ آنے کے بعد وہ نہیں گیا، اور جب تک اس کی ضرورت ہے نہیں جائے گا؟ ہاں ہے، رہے گا، ابد تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے یہی مقدر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اسی طرح موجود رہے گا۔ اس کے بعد مصنف نے ایک اور بات ہمارے سامنے بیان کی ہے کہ پہلے والے جب آتے تھے، اور وہ لوگ جو جانے کے لیے آتے تھے، تو جب وہ چلے جاتے تھے تو اللہ ان کے بعد اشخاص کو چنتا تھا، لوگوں کو چنتا تھا۔ وہ چلے جاتے تھے، ان کے بعد کوئی اور انسان ہوتا تھا، اللہ اس کو یہ نگرانی اور ذمہ داری دیتا تھا کہ اب وہ انسانیت کی خدمت کرے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے میں لگ جائے۔ لیکن جب وہ ذات آئی جو آنے کے لیے آئی اور اس کے بعد وہ موجود رہی، تو اللہ نے اس کے بعد کسی شخص کو نہیں چنا، کیونکہ شخص کی تو ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اس کے بعد پوری امت کو چنا۔ گویا یہ امت بھی مبعوث ہوئی، یہ امت بھی بھیجی گئی، اور اس لیے یہی اس کا خاص منصب ہے، اور یہی اس کا فرض حقیقی ہے کہ وہ اس خدمت پر لگی رہے جس خدمت کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، کوششیں کرو اللہ کی طرف بلانے میں، کوشش کا پورا حق ادا کرتے ہوئے، اسی نے اے امت مسلمہ تم کو چن لیا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے جا کر آتا ہے، من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، پہلے بھی اور اس میں بھی کوشش کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول تمہارے نگران رہیں گے اور تم دنیا کے نگران رہو گے۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور منصب عطا کیا کہ وہ دنیا کی نگرانی
پر لگیں، اور اس کا انعام اور بدلہ ان کو یہ ملے گا کہ یہ ہمیشہ رسول کی رہنمائی اور ان کی نگرانی میں رہیں گے۔ گویا یہ اگر اپنے بات سے، اپنے عمل سے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فیض ان کو ملتا رہے گا۔ اور ہر دور میں اب ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں موجود ہے، ان ایمان والوں کی، امت مسلمہ کے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں موجود دوسروں کو حق کا راستہ دکھائیں اور ان کو دین کی اور اسلام کی طرف لے کر آئیں، تاکہ دنیا میں اسلام کا حقیقی غلبہ ہو سکے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں اس وقت بھی، اس گئے گزرے دور میں جب مسلمان اپنے فریضے سے اور اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، اس وقت بھی لا مذہبیت پر مذہبی غالب ہے۔ لا مذہبیت سے مراد یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، اور مذہب سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں کسی بھی طرح، چاہے وہ شرک کر رہے ہیں یا چاہے وہ عیسائیت یا یہودیت پر یقین رکھ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی دنیا میں لا مذہبیت پر مذہبیت ہی غالب ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن خدا کو ماننے والے موجود ہیں۔ اور یہ عام فطرت انسانی پر مذہب کی گرفت اسی طرح سخت ہے جس طرح ہمیشہ سے تھی اور پہلے بھی تھی۔ اور اگر یہ گرفت کمزور ہوتی تو سوال یہ ہے کہ جس یورپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ لا مذہب ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ کیوں اس بات کا اعلان نہیں کر رہے کہ ہم لا مذہب ہیں؟ وہ ملک اب بھی کیوں ایک ان کا سرکاری طور پر ان کو ایک مذہب والا شمار کیا جاتا ہے؟ کیوں وہاں پر جب حلف لیا جاتا ہے وہاں کے سینٹ میں، وہاں کے اداروں میں، تو وہ کسی مذہبی کتاب کی روشنی میں لیا جاتا ہے؟ وہاں کی عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں تو وہ مذہبی کتاب کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں، اور اس میں حلف لینے کے لیے اور جو کہوں گا سچ کہوں گا اس طرح کے الفاظ کے لیے وہ مذہبی کتابوں کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مذہب کی گرفت اب بھی موجود ہے، اور یہ بات انسان کی ذہنی ساخت اور اس کی انسان کی جو اللہ نے ذہن بنایا ہے اس کی ترتیب سے بھی بڑی، اس کے لیے بڑی پستی کی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ انسان اپنے ماضی اور مستقبل سے ہی کو بھولا بیٹھے۔ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں آیا ہے، انسان ان سوالوں سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اب بھی نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں لامذہبوں پر اب بھی مذہبی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور مذہب میں پھر جو حیثیت اسلام کے ماننے والوں کو حاصل ہے اور اسلام کو حاصل ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مذاہب پر اور تمام دنیا پر اب بھی اسلام کا الحمدللہ اچھا خاصا غلبہ ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، اپنی نگرانی کے فرض سے غافل ہیں، جس کے نتیجے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی سے محروم ہیں۔ اگر مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بن جائیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی انہیں دوبارہ مل جائے گی، اور دنیا میں ہر طرف کی کامیابی کے جھنڈے، اور دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو اللہ کا حکم ہے مسلمان اس پر عمل کرنے والے بن کر اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا جب تک اصل کام اب جو مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بہت آرام کر لیا، بہت کاہلی کا مظاہرہ کر لیا، بہت سستی کا مظاہرہ کر لیا، اب بس متوجہ ہونا ہے، اور اقبال کے الفاظ میں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح اقبال کا ہی شعر ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور یہاں پر آ کر ہمارا سبق اور اس نصیحت پر مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ آج سے تقریباً 90 سال پہلے اپریل ہی کے مہینے میں یہ کتاب مکمل ہوئی، اور 90 سال بعد اپریل ہی میں یہ درس اپنی تکمیل کو پہنچا، اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم اس کتاب کو آسان انداز میں آپ کو سمجھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس درس کو مرحوم مصنف اور اس ناچیز مدرس کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اللہ پاک امت مسلمہ پر عائد ہونے والی اس ذمہ داری جس کا ابھی ذکر ہوا، یعنی نگرانی کی ذمہ داری سے غفلت برتنے پر ہمیں معاف فرمائیں، اور دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔